بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آقا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب اور جاوید بھائی، ہم نے چینل ون سے یہ سنا تھا کہ کوئی بھی خواتین اپنی کوئی بھی ویڈیو مجلس یا نوحہ پڑھتے ہوئے سوشل میڈیا پہ نہ اپلوڈ کرے جس سے اس کی آواز اور چہرے کا کسی نامحرم کو پتہ چلے، مگر چینل ون پر جو پروگرام دکھائے جاتے ہیں جس میں خواتین ذاکرہ یا اینکر ہوتی ہیں ان کو دیکھنے والے سب نامحرم ہی ہوتے ہیں اور چہرے اور آواز کا نامحرم تک پہنچنا غلط ہے، تو آپ اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ یہ کہا گیا تھا کہ جو سوز خوانی، نوحہ، منقبت، نعت وغیرہ خواتین اکیلے پڑھتی ہیں اس کے لیے منع کیا گیا تھا، تو یہ اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے، جو آپ نے جواب دیا مناسب۔ جی، تقلید کیا ہوتی ہے؟ کس مرجع کی تقلید کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، تقلید کے لیے جو بھی تقلید، اس وقت تو تقلید کے مسئلے حل ہو چکے ہیں، یا تو آیت اللہ سستانی کی تقلید ہو رہی ہے، آیت اللہ خامنئی کی تقلید ہو رہی ہے، یا آیت اللہ وحید خراسانی کی ہو رہی ہے، آیت اللہ مکارم کی ہو رہی ہے، اگر انہی میں سے جس کی یہ تقلید کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ حکم اور فتوے میں کیا فرق ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ فتوے کے اوپر اس وقت مومنین کو عمل کرنا ہے، حکم الگ ایک چیز ہے جس کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا سوال ہے، میرا 3-4 بار مس کیریج ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی بچہ نہیں ہو رہا ہے، دعا بتائیں کہ اولاد ہو جائے۔ وہ تو استقرار حمل کے لیے اور حفاظت حمل کے لیے اسکرین کے اوپر جو قرآن کی آیت ہے وہ اس کو باندھ لیں انشاءاللہ تعالی، یا مقامی عالم دین سے وہ حفاظت حمل کی دعا لے لیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے پاس آپ کے چینل اور کچھ خمس کی رقم تھی، لیکن میرے پاس کوئی ذریعہ دریافت نہیں ہوا، میں آپ کو یہ رقم بھیجوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنا پیمنٹ کرنے کا کوئی ذریعہ بتا دیجئے۔ آپ کے اسکرین پہ پوری ڈیٹیلز آ رہی ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ اس پتے پر، اس ایڈریس پہ آپ اپنی رقم خمس کی بھیج سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم جاوید سر اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام، میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی ہم باڈی پارٹس کے کوئی بھی ہیئر ریموو کریں تو کیا غسل کرنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محرم کے پہلے عشرے میں اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی فاتحہ کرنا کیسا ہے؟ اور اگر کسی کی فوت ہو گئی ہو تو اس ہمیں امام علیہ السلام کے سوئم کے بعد کرنا چاہیے، 40 سے پہلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو جس علاقے کے اندر آدمی رہتا ہے وہاں کے رسم و رواج کے مطابق بعض علاقوں میں اگر درمیان میں عشرے کے کوئی مر جاتا ہے تو جب تک سیوم امام نہیں ہوتا اس کا سیوم نہیں کرتے ہیں، اور اگر امام کا چہلم نہیں ہوا ہے تو اس مرنے والے کا بھی چہلم نہیں کرتے ہیں۔ لہذا ہر آدمی کو اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے عمل کرنا چاہیے تاکہ احترام معصومین میں کوئی خلل نہ پڑے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا سوال یہ، اگر کسی امام بارگاہ میں گورنمنٹ کا پیسہ لگا ہو تو اس میں مجلس کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، کوئی مذاق نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ اگر جمعے کے دن کوئی خطبہ ہو رہا ہو تو کیا عورتوں کا بھی نماز خطبہ سننے کے بعد پڑھنی چاہیے یا پہلے پڑھ سکتی ہیں؟ عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، جمعے کے دن نماز میں تاخیر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا سوال ہے کہ کیا محرم میں جو حاضری کھانا کیا جاتا ہے اس میں بریانی کرنا صحیح ہے؟ کاش خاص طور پہ پہلی محرم سے لے کر 9 محرم تک جو حاضری ہوتی ہے، بہر بارگاہ ہے اہل بیت میں اچھی چیزوں کا پیش کرنا، جیسے عام اپنے مہمانوں کے سامنے اچھی چیزیں پیش کرتے ہیں، اہل بیت کی خدمت میں بھی اچھی چیزیں پیش کرنا چاہیے۔ مومنین کو آپ دیتے ہیں، کھلاتے ہیں اہل بیت، بہترین کھلائیے، چونکہ حابیل و قابیل کے واقعے میں یہ ہے کہ اس نے اچھی چیز بارگاہ خدا میں پیش کی تھی، وہ قبول ہوئی ہے، اور اس کی گھٹیا چیز جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ اگر کسی کو UTI یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس کو نماز میں نجاست کا احساس ہو، جس کی وجہ سے نماز کو توڑنا پڑے، اور یہ بار بار کرنے کی وجہ سے انسان پریشان ہو رہا ہو اور اس کو اس کی ہیلتھ میں اور پریشانیاں آ رہی ہوں،
تو کیونکہ بیماری 2-3 مہینے سے ہے تو کیا نماز ترک کر سکتے ہیں؟ نماز بہرحال ترک نہیں ہو سکتی ہے، بس یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ ایک مرتبہ وضو کر لیں اور جلدی سے وہ 4 نمازیں پڑھ لیں، ظہر عصر کو غروب کے قریب، اور پھر بھی اسی وضو سے مغرب اور عشاء انجام دے دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کشمیر سے ہوں، میرا سوال یہ کہ کیا ہم رات کو بنا دوپٹہ سو سکتے ہیں، اور اگر دن میں گھر پر کوئی نہ ہو تو بنا دوپٹہ رہ سکتے ہیں؟ میں اگر بنا دوپٹہ رہتی ہوں دن میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، دوپٹہ پہننا شوہر کے سامنے ضروری نہیں ہے جی، لیکن اب ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ سوتنے کے وقت بھی دوپٹہ اتار سکتی ہیں، اور اگر کوئی نامحرم نہیں ہے اس وقت بھی دوپٹہ اتار سکتی ہیں۔ اپنے اپنے گھروں کے آداب ہیں، سگا بھائی محرم ہے لیکن نہیں، اور لڑکیاں اور بہنیں نہیں اتارتی ہیں، ماں نہیں اتارتی ہیں، وہ علاقوں کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ لیکن دوپٹے کا اتار دینا محرم کے سامنے کوئی مذاقہ نہیں رکھتا، سونے کے وقت میں اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا یوٹیوب مونیٹائز کروا کر ارننگ کرنا حلال ہے؟ کیوں مونیٹائز کرنے کے بعد ہماری ویڈیوز پر کچھ ایسے ایڈز ہوتے ہیں جو کہ لڑکی یعنی بے حجاب لڑکیاں وغیرہ اس طرح کی ہوتی ہیں، تو کیا اس طرح کے ہم وہ کر سکتے ہیں؟ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے تو ضروری ہے کہ آدمی پردہ نشین ہو، اور اس طرح کا اگر عمل ہے اور وہ ناچار اس کی طرف سے یہ عمل نہیں ہوا ہے بلکہ خود کمپنیوں نے کر دیا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی مذاقہ نہیں۔ شکریہ۔ ایک طویل سوال پڑھ دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے کہ شادی ہو چکی ہے، میرے 3 بیٹیاں ہیں، میرے شوہر کو سزا ہوئی ہے، میں چاہتی ہوں اس سے خلا لے لوں، میرے گھر والے مجھ سے زبردستی کر رہے تھے خلا نہیں لینے، مجھے اجازت نہیں دیتے ہیں، میں اس آدمی سے طلاق لوں، سزا ہو چکی ہے، اب 14 سال کی، میں اپنے بچوں کو کس طرح سے پالوں؟ یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ تو نہیں ہے، اس لیے پیچیدہ نہیں ہے کہ اگر یہ شادی کرنا چاہتی ہیں جی، اور وہ 3 بچیوں کی پرورش بھی نیا شوہر کرنے کے لیے تیار ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نیا شوہر 3 بچیوں کی پرورش نہیں کرے گا تو پھر ان کے لیے ایک مسئلہ آن پڑے گا کہ یہ کیا کریں، اس لیے کہ بچیوں کو لے کے کہاں جائیں گی، لہذا اپنے خاندان کے بزرگوں کے مشوروں پر عمل کریں۔ شکریہ۔ اندلیب زہرا کا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ جواب دیں اور دعا کریں کہ مجھے لیور ایبسس ہو گیا ہے، مجھے 2 منتھ ہو گئے ہیں، میرے لیور میں ٹیوب بھی پڑی ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ پس لیور میں ہے اور وہ سالڈ فارم ہو گئی ہے، 2 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، مجھے کوئی دعا بتا دیجیے۔ بس بہتر یہی ہے کہ وہ یا سلام یا شافی کی تسبیح پڑھتی رہیں جی، اور سورہ الحمد کو پانی پر دم کر کے پیتی رہیں۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کوشچن ہے، سال کے پہلے مہینے اور آخری مہینے کی 10 تاریخ کو ہی اللہ نے کیوں چنا قربانی کے لیے اسلامک کیلنڈر کے حساب سے؟ مہدی آغا فرام انڈیا، اتر پردیش، لکھنؤ۔ اللہ کے کاموں کو کیوں زلزلہ آیا، کیوں اللہ نے جو ہے 2 آنکھ دی ہے، کیوں 3 آنکھ نہیں دی ہے، اللہ کے امور کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے کیوں انتخاب کیا ہے، یہ تو پروردگار عالم کا حکم ہے، اس لیے عمل کرنا چاہیے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں انڈیا سے ہوں لیکن میں انگلینڈ میں رہتی ہوں اور میری یونیورسٹی میرے حجاب کرنا الاؤ نہیں ہے، اس لیے میں حجاب نہیں کر پاتی، اس لیے مجھے گناہ پڑے گا کیا؟ بہرحال لڑکیوں کے لیے حجاب ضروری ہے، اور یہ جو فرما رہی ہیں اصلاً ایسا تو نہیں ہے، لندن میں ہر طرح کے لوگ ہیں اور پردے بھی کرنے والی عورتیں وہاں دکھائی دی ہیں اور بغیر پردے والی عورتیں بھی ہیں، تو جب تک ان کے لیے امکان ہے وہ پردے کے اوپر عمل کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈپریشن کے لیے کوئی سولوشن ہے اسلام میں؟ خدا پر بھروسہ رکھیں اور ہر وہ چیز وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، جب انسان اپنے کو اپنے خدا کے حضور میں سمجھے گا، اہل بیت ہماری حفاظت کرنے والے ہیں،
تو ڈپریشن نہیں ہوگا. ان دریاؤں میں تلاطم آتا ہے، کبھی لہر اونچی ہوتی ہے، کبھی بہت کم ہوتی ہے. لہذا یہ دنیا میں مشکلات ہیں، ان مشکلات کو اہمیت دیں گے تو ڈپریشن ہوگا، اہمیت نہیں دیں گے ڈپریشن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے کہ کیا ہم الٹا سو سکتے ہیں؟ یعنی اوندھے سو سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ لوگ ہمارا قرضہ لیے ہوئے ہیں اور بہت دن سے واپس نہیں کر رہے ہیں، کوئی دعا بتا دیجیے. بس ان کو مسلسل سلام بھیجا کریں، انشاءاللہ وہ قرضے کو واپس کر دیں گے. جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ امام نے فرمایا کسی کو کہ جب وہ تمہارا قرضہ نہیں دے رہا، خالی اس کی احوال پرسی کرو، ایک دن وہ تمہارے قرضوں کو ادا کر دے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام بیبی فاطمہ خاتون ہے. میرے 2 سوالات ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے دونوں پیروں میں ہمیشہ درد رہتا ہے، کھڑے ہونے میں پریشانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نماز پڑھنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے. کوئی دعا بتا دیجیے. ڈاکٹر کے یہاں جائیں اور اپنی بیماری کا علاج کریں. میرا دوسرا سوال ہے کہ کیا عصر کے وقت کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے؟ اگر عاشور کا دن ہے تو نہ کھائیں. جی. بہتر یہ ہے کہ عصر کا وقت جب گزرنے لگے تب کچھ فاقہ شکنی کر لیں. عام دنوں میں کھانے مذاق میں کچھ بھی نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈال یا ٹیڈی بیئر جس روم میں ہو وہ روم میں نماز ہو سکتی ہے؟ ثنا جعفری احمد آباد سے. سامنے نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونے سے کوئی مذاق نہیں. شکریہ. جاوید بھائی سلام. وعلیکم السلام. پچھلے ایپیسوڈ میں مولانا صاحب نے شکرانے کی نماز کا طریقہ بتایا تھا، اس میں رکوع اور سجدے میں کیا پڑھنا ہے وہ میں نوٹ نہیں کر پائی. پلیز ایک بار وہ لکھ کر بتا دیں یا ایپیسوڈ نمبر کا نمبر بتا دیں. آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ. آپ کو اس کو نوٹ کر لیجئے آپ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید انکل ہیں مولانا صاحب. میرا کوشچن ہے ٹریولنگ یعنی ٹرین میں ریل میں نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ شکریہ. محمد مہدی بھاونگر گجرات سے سوال کر رہے ہیں. دیکھیے اس وقت تو کمپاس ہے اور قبلہ نما سب کے پاس ہے. جہاں تک ہو سکے نماز کو اس کے آداب کے ساتھ انجام دینا چاہیے، اور اب بالکل مجبور ہو جائیں تو پھر جس طرح سے بھی انجام دے دیں گے وہ نماز اس کے لیے قابل قبول رہے گی. اگر اس میں ایک سوال اور آیا تھا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. آج کل پلین میں لوگ سفر کرتے ہیں اور پلین میں ایک سیٹ ہوتی ہے، گنجائش نہیں ہوتی پیسیج وغیرہ میں، اور اگر طویل سفر ہے، نماز کا وقت ہے اور ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے بعد میں اگر نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس وقت اگر قبلہ نہیں ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جس رخ پر بھی نماز پڑھ لے گا وہ کافی ہے. ضروری نہیں کہ قبلے کی طرف مڑتا رہے، وہ جیسے پلین مڑ رہا ہے. قبلہ پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئی بتائے گا بھی نہیں، پائلٹ بتائے گا بھی نہیں کہ مکہ کدھر ہے. جی. زیارت کربلا کے پہلے اس کے آداب کا کچھ انفارمیشن دے دیجیے. حکم زیارت سید الشہداء یہ ہے کہ آدمی 3 دن سفر سے پہلے روزے رکھے. جی. اور جب وہاں پہنچے تو شکم شیر بھر پیٹ کھانا نہ کھائے، بھر پیٹ پانی نہ پیے. جتنی ضرورت پانی کی ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیے، اور وہاں کے اوپر اچھے کھانے نہ کھائے. ساتھ ہی ساتھ 3 دن سے زیادہ کربلا میں قیام نہ کرے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر ہم نے کہیں کسی تابوت پر منت مانگی، فار ایگزامپل ہم نے چوتھے امام کے تابوت پر منت مانگی اور ہم اس کے بعد کسی دوسرے شہر شفٹ ہو گئے، تو کیا ضروری کہ اسی تابوت پر منت پوری کریں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. اگر انہوں نے خود بھی یہی ذہن میں رکھا تھا کہ جب ہماری حاجت پوری ہو جائے گی ہم ان نے وہ جو منت مانی ہے اس کو پورا کر دیں گے. اگر جگہ کی قید انہوں نے نہیں شامل کی تھی اپنی نیت میں تو جہاں بھی چاہیں اس کو انجام دے سکتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم. سلام. اگر کسی کام کو نہ کرنے کے لیے قسم کھائی ہو اور وہ قسم ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ 10 روزے رکھنے پڑیں گے. جی. 10 روزے پیدر پہ. پیدر. ہم بہت پریشان ہیں، ہماری مدد کریں. ہم جن کے ساتھ ریلیشن میں ہیں پلیز وہ کچھ غلط نشہ وغیرہ کرتے ہیں. ہم نے ان سے بہت الگ ہونے کی کوشش کی لیکن نہیں ہو پا رہے ہیں. بار بار یہ لگتا ہے کہ کچھ وظیفہ یا کچھ دعا بتا دیجیے.
پہلے ہی شریعت نے حکم دیا تھا کہ کفوں میں شادی کرو. جب کفوں میں شادی نہیں کیا ہے تو اثرات تو ظاہر ہوں گے. جی اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ نشہ نہ کریں، جی چونکہ نشہ حرام ہے. نشے سے مراد شاید ان کی شراب ہے. جی اگر وہ شراب پیتے ہیں تو حکم خدا کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. شکریہ. کیا عورتوں کو حالت حیض میں دوران زیارت مسجد کوفہ یا کوئی بھی روضہ امام معصومین علیہ السلام میں جانا صحیح ہے؟ کیونکہ عموماً یہ ٹور بہت ہی کم دنوں کے ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے جب مسجدوں میں تو نہیں جا سکتی ہیں، جی اور آج کل تو طبی اعتبار سے جی عورتوں کے لیے دعائیں بھی موجود ہیں کہ وہ ان دنوں اگر استعمال کر لیں وہ دوائیں تو پھر ان مقامات پر جانے کے وقت میں وہ نجاست ان کی ظاہر نہیں ہوگی. جی لہذا یہ سب سہولتیں اس وقت طب میں آ چکی ہیں، اس پر عمل کریں. انشاءاللہ مزارات معصومین کا شرف حاصل ہوتا رہے گا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے قبل کہ ہم یہاں سے الوداع کہیں، میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جلوس عزا خاص طور سے اور مجالس عزا میں ضرور شرکت کریں، احترام کے ساتھ کریں، غمزدہ رہیں، اور جب جلوس عزا میں شریک ہوں تو جلوس کے ساتھ ساتھ چلیں، اور پیچھے کسی طرح کی کوئی گندگی نہ چھوڑیں، بلکہ صاف ستھرا رکھیں اپنے معاشرے کو، اپنے سوسائٹی کو، اپنی سڑکوں کو، اپنی گلیوں کو، تاکہ ہم بدنام نہ ہوں کہ ہم گندی قوم ہیں. آغا آپ سے درخواست ہے کہ ایک پیغام جلوس عزا اور مجالس کے سلسلے میں ارشاد فرما دیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انجمنوں کو چاہیے کہ وہ قربتاً اللہ نوحے پڑھیں، جی اور عوام کو دکھلانے کے لیے نوحے نہ پڑھیں، جی اور تھرکتے ہوئے نوحے نہ پڑھے جائیں. جی ساتھ ہی ساتھ بینیہ نوحے ہونے چاہیے. جی اور جو لوگ جلوسوں میں شرکت کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ جب جلوس میں شرکت کریں تو اس نیت سے شرکت کریں کہ یہ عبادت ہم کر رہے ہیں. بے شک. جی اور عبادت اللہ اسی وقت قبول کرتا ہے جب اس کے اندر اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو. لہذا سیاہ کپڑے ہونے چاہیے. زرق برق کپڑوں سے عورتوں کو پرہیز کرنا چاہیے، ڈیزائن والے کپڑوں سے، بلکہ ایک سادہ کالا کپڑا ہو، حجاب اسلامی ہو، اس کے ساتھ وہ شرکت کر سکتی ہیں. شکریہ. اجازت دیجیے، زندگی رے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.